اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو آپ بھی پڑھ لیں کہ خدا ہم کو کافروں کے ہاتھوں سے ذلیل نہ کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اعتراف جرم سے پڑھے نیت سے. ہم نے تو جرم قبول کیا، آپ نے قبول کیا. خدا کو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدد کی ضرورت نہیں کہ وہ کمزور ہے کہ تم بھی کچھ کرو تاکہ خدا ہم رل مل کے کافروں پہ غالب. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ امتحان ہے ہمارے گناہوں کی شامت. آقا جی کہتے اللہ تعالیٰ کہتے جو خدا کو جانتا ہوا نافرمانی کرے، خدا اس پر وہ قومیں بھیجتا ہے جو خدا کو نہیں جانتی ہیں. حدیث شریف. ہاں پھر معافیاں مانگو، پھر پتھر مارو، ایٹم بم مارو، ایک بد دعائی کافی ہے. خدا کے قذاب آ جائے سارے چلے جاؤ. ہاں ایٹم بم سے فتح نہیں ہوتی ہے، بس اس نے کہا تم اسباب کرو. باقی فتح دینے پہ آ جائے تو چڑیوں سے ہاتھی مر جاتے ہیں، چڑیوں سے ہاتھی. فتح دینے پہ آ جائے شکست میں فتح چھپی ہوتی ہے. وہ بھاگ رہے تھے قوم موسیٰ، سمندر نے رستہ دیا، وہ نکل گئے ادھر، اور دوسرے پیچھے پھنس گئے. چلو نہ جنگ تھے نہ ہے تھے نہ سارا ملک فرعون کا خدائی لے کے بیٹھا تھا، خدائی ساری غرق ہو گئی. اللہ کے کام کوئی نہیں جانتا. اسی قرآن کا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ. تم نے دیکھا قومیں بڑی بندوبست کرتی تھی لیکن ان کا بندوبست کام نہیں آیا. خدا نے ان کو ایسا گھیرا ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کے حساب کتاب سے چیز باہر تھی. اسی خدا نے کہا تم کافروں کے لیے تیاریاں کرو مستطعتم، جو تم سے ہو سکے. کیوں کیا جو جتنا ہو سکے، کہ زیادہ زور مت لگاؤ. فتح ہم نہیں دینی، اگر نہیں دیں گے تو تمہارے زور لگانے سے بھی نہیں ہوگا. اگر فتح دینی ہے تم کو بہانہ کسی کر کے فتح دے دیں گے، بہانہ کہ فتح ہمارے ہاتھ میں ہے، اکثریت اقلیت یا اسلحہ کے زور سے نہیں ہے، لیکن جو حکم ہے ہم نے کرنا ہے. ہاں کہ جتنا ہو سکے اس میں کہا، لیکن ایمان کی شرط لگائی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہم تم کو بلند کریں گے اور ہمارا وعدہ اگر تم ایمان والے بن جاؤ. اگر ایمان کا مسئلہ مضبوط ہے، تمہاری کمی بیشی اسلحہ میں یا تمہاری کمی بیشی صلاحیت میں کوئی بات نہیں، ہم موجود ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہمارے سے تمہارا معاملہ خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ مصیبت ہے نا، دنیا کی تعلیم پڑھتے ہیں 7-5 نمازیں پڑھ لے، 4-5 تسبیحیں پڑھ لے، حرام حلال کی تمیز کر لے تو کیا گناہ ہے؟ نہیں، جب ڈگری ملتی نمازوں کا مسئلہ ڈھیلا. جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، بابو جی ہے، بابو جی کوئی نماز پڑھے گا، بابو جی کوئی گھر میں پڑھے گا، کوئی قضا کرے گا. اور نماز کا مسئلہ سب سے مہم ہے. آقا جی کہ گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. بتاؤ اب یہ آپ کو زور لگاتے ہیں، ملک کو مصیبت آئی اور باتیں کرتے ہیں، عقل کی ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ اہمیت اس بات کو جو خدا رسول کا حکم ہے کہ بھئی اب نمازوں کو شروع کرو، نمازیں نہ چھوڑو، خدا کا غضب نہ آ جائے. تو سارے ہم جو وسائل کریں گے وہ بھی کام ہو جائیں گے. قسمت سے کوئی بات میں بات آ جائے ایسے کہتے ہیں اخباروں میں، ایمان کمزور ہے نا، یا ایمان ہے نہیں. آقا جی کہ جان کے نماز چھوڑے سے کفر کیا. آپ بتائیں، مصیبت آئی ہوئی ہے. دیکھیے مصیبت کو ٹالتے ہیں دوسری طریقے سے، عقلی حساب کتاب یا آپس میں مشورے کرنا، اور یہ نہیں سوچتے کہ مصیبت جلدی ٹل جائے، آسانی سے ٹل جائے، اور مصیبت کے ٹلنے میں گارنٹی کوئی ضمانت ہونی چاہیے. وہ ضمانت خدا کی بات ہوتی ہے، رسول اللہ کی بات ہوتی ہے.
تو وہ وسائل نہیں کہتے استغفر اللہ پڑھ لو، نمازوں کو مضبوط کرو، جو کونسلر ہیں ادھر ہیں ان کو بولو کہ حاضری لگاؤ نمازوں کی، اور ان کو جو چھوٹے موٹے مولوی ان کو بولو مسجد میں تبلیغ کریں کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں یعنی ایک ہی دفعہ غرق ہو جائیں، اچھا عراق تو 7-8 سال سے پھنسا ہوا ہے زیادہ، وہ کمزور تو نہیں تھا۔ اب خدا نہ کرے ہماری تمہاری باری آ گئی ہو۔ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا ان تتولوا، اگر تم رخ ہم سے پھیرو گے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، ہم دوسری قوم تمہاری جگہ لے آئیں گے جو خدا رسول کو جانتی ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے سے عہد ہو جاتا خدا رسول سے۔ بتاؤ اب یہ بحران ٹلے، مصیبت نہ ٹلے، ایک ٹلتی دو اور آ جاتی ہیں کہ خدا سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے نا، تو پھر کیسے کریں؟ زبردستی نماز پڑھوائیں، بس جو کرتا نہیں کرتا تو اپنی نبیڑ تو جان کر، لیکن تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے یہ ایسا کریں، کیوں نہیں کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے آپ کا ان سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو منع کرنا چاہیے ہاتھ سے یا زبان سے، نہیں تو دل سے انکار کر اس سے دور رہے۔ یہ پہلی میں نے آپ کو یہ حدیثیں سنائی ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ خود تو غلط کام نہیں کرتا تھا لیکن کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا، کرے نہ کرے، اپنی کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، سب اچھے کام۔ خدا نے کہا اس کو پہلے ہلاک کرو، اسی کو جس نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ وضاحت سے کیسٹوں میں پوچھ لینا قصہ، نئے آ جاتے نا دہرانا پڑتا ہے، اب دہراتا رہوں تو پھر سارا وقت جائے گا۔ کہ اگر تم نے زندگی سنوارنی ہے دنیا کی آخرت کی، کھانا اچھا ملے، خوشحالی ہو، مصیبتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، تو خدا کی رحمت تم پر چھائی رہے، خدا تعالیٰ سے رابطہ نہیں توڑنا۔ خدا سے رابطے کی صورت حضرت محمد مصطفیٰ نے بتا دی ہے کہ اچھے عمل کرو، اور جو اچھے عمل نہیں کرتے ان سے دوستی مت کرو اور ان کو منع کرو۔ اگر تم کہو کہ ہم اپنا کرتے ہمارا کسی مطلب نہیں ہے، تو جو عذاب اس پر آئے گا تم پر بھی آئے گا، چاہے تم نے اچھے عمل برے عمل نہیں کیے، اچھے عمل کیے، لیکن ساتھ میں اس کو روکا کیوں نہیں، یا اس سے دور کیوں نہیں ہٹے۔ یہ پہلے حدیثیں سنا چکا ہوں، جب خدا نے ایک شہر کو کہا جبریل کو اس شہر کو الٹا دو، ان کو ہلاک کرنا ہے، تو جبریل نے کہا ایک شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری طاعت میں اور اس میں رہا ہے، اللہ نے کہا اس کو پہلے مارنا ہے۔ جبریل حیران ہو گئے کہ اس کو پہلے کیسے ختم کریں، یہ تو صالح آدمی ہے، ہمیشہ عبادت میں رہا ہے، یہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا۔ کہا اس میں غیرت نہیں ہے خدا کی، جو حدیث کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اپنا کھاتا پیتا نہیں، اچھے کام کرتا رہا ہے، لیکن جو غلط کام کرتے تھے ان کو روکتا نہیں تھا، کہتا یہ جانے ان کا کام جانے، جب روکتا نہیں تھا یہ انہی کی طرح، اس کو پہلے ان کو پیچھے۔ لم یتمعر وجہ قط، اس کو کبھی شکن نہیں آئی، کبھی اس کو خدا کے لیے ناراضگی نہیں آئی۔ آپ کہ میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، میں جہاں ہمسایہ ہے پڑھتا نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا دونوں پر عذاب کٹھا آئے گا۔ چاہے تم نے نہیں کیا، تم اس کے اٹھے بیٹھے کیوں، روکا کیوں نہیں؟ کہ تم کو حکم ہے شریعت میں کہ تم اپنے لیے نہیں ہو، تم دوسرے کے لیے خیر کے واسطے نہیں ہو۔ خیر امت اخرجت للناس، تم کو بہترین ہم نے بنایا اس لیے تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، دین دنیا کا اور ایمان کا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو ہم نے بنایا ہے بہترین امت، کس وجہ سے؟ کہ لوگوں کو رحمت میں لاؤ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کاموں میں لگاؤ اور برے کاموں سے ہٹاؤ ان کو۔ تم کہ اپنا کریں گے ہٹے نہ ہٹے ان کا کام جانے، تو پھر تم انہیں کے ساتھ ہی مارے جاؤ گے۔ جنہوں نے برے کام کیے تم نے نہیں کیے، لیکن روکا نہیں نا، تم ایک ہی ہو۔ دیکھا